بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ اس واقعہ کو ہم چند پارٹ میں تقسیم کریں گے۔ در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہایت اہم اور نصیحت آموز واقعہ ہے، جس کے سننے سے نیک کاموں کی محبت اور گناہوں سے بچنے کی ہدایت اور رغبت اور طبیعت کو فرحت ملتی ہے، اور کیوں نہ ہو جس کو خدا تعالی نے احسن القصص فرمایا ہے اور علماء متقدمین اور فضلاء متاخرین کی کتابوں میں بخوبی یہ ذکر آیا ہے، کیونکہ حق سبحانہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو قرآن مجید میں احسن القصص کہہ کر بیان فرمایا ہے، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم و شان واقعہ سے خوب واقف فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی کا ہے، اور ہم آپ سے بہتر قصوں میں سے ایک قصہ بیان کرتے ہیں، اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف قرآن، اور تو تھا پہلے اس سے بے خبروں میں سے۔ بعض علماء اکرام نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ حق تعالی سبحانہ نے اس قصے کو سب قصوں میں قرآن مجید کا بہتر قصہ کیوں فرمایا، اور بعضوں نے یہ کہا کہ یہ قصہ سب پیغمبروں کے قصے سے احسن ہے، اور بعضوں نے کہا کہ صبر جمیل یعقوب علیہ السلام کا قرآن مجید میں مذکور ہے، اور صبر سب سے بہتر چیز ہے، اس لیے اللہ تعالی نے اس قصہ کو احسن کہا، اور بعضوں نے یہ بھی کہا کہ پہلی باتیں خواب کی تھی اور تمام حقیقتیں اس قصہ میں بیان ہوئی ہے۔ خیر جو کچھ بھی ہو، بہرحال یہ قصہ عجیب و غریب اور نہایت مؤثر ہے، اس کے پڑھنے سے ہر انسان نیک بن سکتا ہے اور دنیا کی تمام برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور سورت یوسف کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک روز 7 یہودیوں نے آ کر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مباحثہ کیا، یعنی یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہماری توریت بہتر ہے تمہارے قرآن مجید سے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا قرآن مجید بہتر ہے تمہاری توریت سے۔ اس کے جواب میں یہودیوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ توریت میں مذکور ہے اور آپ کے قرآن مجید میں نہیں ہے، دران حالانکہ وہ بہتر قصوں میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو سن کر بہت ہی زیادہ رنجیدہ و غمگین ہوئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے مناظرہ کا حال بیان کیا۔ رسول خدا یہ سن کر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غمگین دیکھ کر بہت زیادہ متفکر ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین تشریف لے آئے باحکم رب العالمین، اور پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا، اور قصہ کا شروع یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بعد مدت کے شہر کنعان میں تشریف لائے اور پھر یہیں مقیم ہوئے، اور بی بی راحیل یعنی کہ والدہ محترمہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بعد تولد ہونے بنیامین کے انتقال فرمایا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر صرف 5 برس کی تھی، اور اپنے 11 بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور بنیامین اس وقت شیر خوار بچے تھے، اور ان کی خالہ لیا نے ان کی پرورش کی تھی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی۔ ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر جا کر سب بیٹوں کو دیکھا، لیکن ان کو کسی پر پیار نہ آیا مگر حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کثیر الاولاد ہیں اور آپ کی صرف ایک ہی بیوی ہے، سب بیٹوں کی خدمت ایک بیوی سے نہیں ہو سکتی، لہذا آپ اگر چاہیں تو یوسف مجھے دے دیں، ہم اس کی پوری خدمت اور پرورش کر لیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہن کی فرمائش پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سپرد کیا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئیں اور ان کی پرورش اور بہت ہی ناز و نعمت سے کرنے لگی۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف کو دیکھنے کے لیے ہر گھڑی دل تڑپتا رہتا تھا، اور وہ فرط محبت میں اپنی بہن کے گھر جا کر دیکھ آتے تھے، اور اسی طرح روز بروز حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف سے زیادہ بڑھنے لگی۔ تب بہن سے کہا کہ میں بغیر یوسف کے ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکتا ہوں، میرے پاس ہی یوسف کو بھیج دو۔ اس بات کو سن کر اس کی ہمشیرہ نے کہا کہ میں بھی یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ یوسف ایک ہفتہ تمہارے پاس رہے گا اور ایک ہفتہ میرے پاس رہے گا۔
انہوں نے کہا اچھا پہلا ہفتہ میرے پاس ہی رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی منظور کر لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک کمر بند تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی بہن کو وہ کمر بند اپنے دادا کی میراث سے ان کے حصے میں پہنچا تھا، اور اسی کمر بند سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بر وقت قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے گھر میں 7 دن رہے، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو طلب کیا۔ تب ان کی بہن نے ہیلا سازی کی تاکہ یوسف کو ان کے باپ نہ لے جا سکے۔ وہیں کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں چھپا کر کپڑے کے تلے باندھ دیا کہ یوسف کو کسی بہانے سے چور بنا کر پھر اپنے گھر میں لے آؤں۔ اور اس وقت کی شریعت الحیہ میں یہ قانون تھا، جو کوئی کسی کی چیز چراتا اور وہ پکڑا جاتا تو وہ شخص صاحب مال کا غلام ہو جاتا ہے۔ پس بعد 7 دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منگوایا۔ پھر ان کی بہن نے ہیلا کر کے یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میرے باپ کا کمر بند گم ہو گیا ہے، اور یہ یقین ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے چرایا ہے، لہٰذا آپ سب کو حاضر کیجیے۔ ہر ایک سے جھوٹ موٹ پوچھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر ان کی کمر سے کمر بند جھٹ کھول ڈالا، اور کہا کہ یوسف میرے پاس مجرم ہوا، اور اب وہ 10 برس میرے پاس قید رہے گا اور ہماری خدمت کرے گا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے خجالت کی وجہ سے اپنی بہن کو یوسف کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ بعد 2 برس کے ان کی خواہر نے وفات کی، پھر بعد وفات اپنی بہن کے یوسف کو اپنے گھر واپس لے آئے، اور سب فرزندوں سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ بیان کیا، میں نے شب گزشتہ کو خواب میں دیکھا کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستاروں نے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے، اے میرے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے شب کو کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب معلوم کیا کہ بھائی سب اس کو ذلیل کریں گے، تب کہا ان سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کہا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے میرے بات بیان کر خواب اپنا بھائیوں سے، کیونکہ اس خواب کو سن کر وہ تیرے واسطے البتہ کچھ فریب بنائیں گے، اور شیطان ان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اس خواب کی تعبیر سنتے ہی وہ سمجھ لیں گے کہ سب تیری طرح محتاج ہوئے ہیں، اور شیطان لعین اس کے دل میں حسد ڈال دے گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، اور اسی طرح نوازے گا تیرا رب اور بتاوے گا تجھ کو ٹھیک اور درست بات، یعنی تعبیر خوابوں کی، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر اور آل یعقوب پر، جیسا کہ پورا کیا تیرے 2 باپوں پر جو تجھ سے پہلے تھے، یعنی 2 دادے ابراہیم اور اسحاق پر، اور البتہ تیرا رب بہت خبر والا ہے اور حکمت والا ہے۔ جب یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سنی تو وہ بہت حسد کرنے لگے اور بولے قول تعالی، اور جب کہنے لگے اس کے بھائی البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے باپ کو ہم سے، اور کہنے لگے کہ ہم لوگ قوت والے ہیں اور ہمارا باپ اپنی اولاد کے معاملے میں سری غلطی پر ہے، اور ہم ہی لوگ ان کے وقت پر کام آنے والے ہیں، اور یوسف ابھی چھوٹا ہے، اور دوسرا بھائی بھی جو اس کا سگا ہے وہ بھی بہت چھوٹا ہے، اور ہم سب سوتیلے ہیں۔ اور یہ باتیں یوسف علیہ السلام کی نابالغی میں کہی گئی تھی، حالانکہ یہ باتانہ زنی پر محمول ہوتی ہیں، لہذا یہ باتیں بھائیوں کو کہنا کسی طرح درست نہ تھا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی بنے ہوئے اور ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا مرتبہ پایا، لیکن ابتدا میں سب نے رنج اٹھائے، اپنے باپ کے بھی اور اپنے بھائیوں کے بھی، اور سب کہنے لگے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا۔ بھائیوں نے آپس میں صلاح کی کہ بس اب یوسف علیہ السلام کو کسی طرح سے مار ڈالو یا کسی ایسی جگہ پھینک آؤ جہاں سے وہ نہ آ سکے اور وہ کسی دوسرے ملک میں اکیلا رہے، تاکہ والد محترم کی پوری توجہ تم لوگوں پر رہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر مناسب خیال کرو تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں جنگل میں جا کر کسی کنویں میں پھینک دیں تاکہ وہ اپنے باپ کو دکھائی نہ دے، اور پھر توبہ کر لو اور اپنے باپ کے ہمیشہ متی اور فرما بردار ہو، تاکہ یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اس حرکت ناشائستہ سے درگزر فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام یہودا تھا، اور تمام بھائی اس کے فرما
فرما بردار تھے، اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ مت مارو، یہ ہمارا بھائی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ایک بولا بولنے والا کہ مت مارو یوسف کو اور پھینک دو اس کو ایک گمناک کنویں میں کہ اٹھا لے جاوے کوئی مسافر، اور یہ باتیں ان کے بڑے بھائی نے کی کہ اگر تم کو اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کرتا ہے تو بس یہی کرو، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ جان سے مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور میری رائے تو صرف یہ ہے کہ راستے کے کنارے پر کسی کنویں میں جو میدان میں واقع ہو اس میں ڈالنا ایک حد تک درست ہو سکتا ہے، تاکہ کوئی راہ چلتا سوداگر پانی کے واسطے کنویں پر آئے گا اور اسے اٹھا کر اپنے ہمراہ کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا، اور اس طرح یوسف اپنے باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گا، اور ہم کو اس طرح بدنامی بھی کم ہوگی اور خون نہ حق سے بھی ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہ رائے تقریباً سب بھائیوں کو پسند آئی اور سب نے ایک جگہ جمع ہو کر صلاح و مشورہ کیا کہ یوسف کو ان کے باپ سے کسی طرح اور کیوں کر لیا جائے اور کب اور کس وقت دور میدان میں لے جایا جائے جو ہمارے دلوں کی غرض و غایت اور مقصد ہے۔ سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے والد بزرگ گوار کو ہر وقت سمجھاتے اور اطمینان دلاتے، یہاں تک کہ یوسف کے بھائیوں نے کہا تھوڑی دیر کے واسطے عزیز یوسف کو ہمارے ہمراہ کر دیجئے تاکہ کسی بڑے میدان میں جا کر ہم کچھ کھیل کود سکے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کسی طرح سے قبول نہ کرتے تھے۔ پھر سب بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ یوسف کو ہی فریب دینا چاہیے تو یہ خود اپنے باپ سے چلنے کے واسطے اصرار کریں گے۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آئے ہمارے بھائی، تم ہمارے ساتھ سیر کو اور تماشا میدان کا دیکھنے چلو، ہم لوگ تم کو خوب تماشا اور کھیل میدان میں دکھاویں گے اور وہاں بکری کا دودھ بھی خوب پلائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا بے شک میں آپ لوگوں کے کہنے سے اس جگہ جانا چاہتا ہوں، لیکن والد صاحب کا حکم نہیں ہے، اس لیے میں کیوں کر جاؤں۔ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم خود ہی اپنے والد صاحب کے پاس جا کر بولو تو یقیناً تم کو وہ حکم دے دیں گے۔ پھر ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سر میں کنگھی وغیرہ کر کے والد صاحب کے پاس بھیج دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر اپنی گود میں اٹھا لیا اور ان کے سر و چشم پر بوسہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں کو چوم کر کہنے لگے اے میرے ابا جان، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ میدان میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں کچھ سیر میدان کی کر لوں اور وہاں تماشا بھی دیکھوں اور وہیں بکری کا دودھ بھی پیوں گا۔ اگر حضور کی اجازت ہو تو ان کے ہمراہ جاؤں اور اپنا دل خوش کر آؤں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر فرمایا نعم۔ یہ بات ان کے بھائیوں نے سنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جواب میں والد صاحب نے نعم کہا ہے اور اذن دے دیا ہے۔ یہ سن کر بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ اب تم لوگ والد بزرگوار کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کر لو، اور تم لوگ ان کے ساتھ اس چیز کا عہد و پیمان کر لو کہ اپنے چھوٹے بھائی کو کسی طرح کی کوئی گزند نہ پہنچے گی۔ اس کے بعد سب متفق ہو کر اپنے والد بزرگوار کے پاس گئے اور اپنے والد صاحب سے کہا جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، بولے اے باپ کیا ہے کہ اعتبار نہیں کرتے ہو ہمارا یوسف پر، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، بھیج دیجیے ان کو ہمارے ساتھ کل کو، کیونکہ وہ وہاں کچھ کھائیں گے اور وہاں جا کر کھیلیں گے، اور یہ تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ یوسف کی ہر طرح کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے بیٹو، میں ڈرتا ہوں کہ تم جاؤ گے اور یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور میں اکیلا گھر میں رہ جاؤں گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم لے جاؤ گے اس کو، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم سب کے سب اس سے بے خبر رہو، یعنی ان کو بھی بھیڑی کا ہی بہانہ کرنا تھا۔ وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اس کا خوف آیا اور خواب میں یہ دیکھ چکے تھے کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا، اور وہ ہمیشہ اس خواب سے ڈرا کرتے تھے کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ گفتگو حضرت یعقوب علیہ السلام کی سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بولے، وہ سب بولے کہ اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا اور ہم تو سب جماعت ہے، ایسا نہ ہوگا اور ہم سب صاحب قوت ہے، اگر پھر بھی کھا گیا تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا، یعنی اگر بھیڑیا اس کو کھائے گا تو کیا ہم لوگوں سے اتنا بھی نہ ہوگا کہ ہم 10 بھائی ہیں اس کو اپنے بھائی کے کھانے سے روک سکے، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم سب سخت گنہگار ہوں گے۔ بس حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو ایک روز کی اجازت دے دی، اور رخصت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میری جان، میرے دیدے سے اپنا دیدہ
ملا کر جاؤ اور ذرا میرے پاس آؤ تو میں تمہیں گود میں لے لوں، کیا پتا پھر تمہیں دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ بعد اس کے اپنے دیگر بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو تمہیں سونپا، اب جاؤ پھر اسی پاؤں سے سلام آؤ میرے پاس۔ یہ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو رخصت کیا اور وہ سب کے سب ان سے اجازت لے کر چل دیے اور پھر چلے گئے اور آپس میں متفق ہوئے کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں۔ پاس جاتے جاتے کنعان سے 6 کوس کے فاصلے پر اپنی بکریوں کی چراگاہ میں پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کھیل کود کے ساتھ خوشی کرتے ہوئے چلے۔ بھائیوں نے ان پر ظلم اور دست درازی اور تماچے لگانا شروع کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا اور فریاد زاری کی اور کہنے لگے کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جو تم مجھ پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ کیا میرے باپ نے مجھے تم کو نہیں سونپا ہے یا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ تم لوگ اپنے باپ کی وصیتیں اور نعمتیں مت بولو اور میری بے مادری اور پسری پر رحم کرو۔ ہر چند کے یوسف نے کہا، لیکن انہوں نے کچھ نہ سنا اور برابر مارتے ہی رہے۔ پھر وہ سب کہنے لگے کہ تو نے یہ بات جھوٹ بنا کر اپنے باپ سے کہی ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستاروں نے آ کر مجھے سجدہ کیا ہے۔ شاید تیری یہی آرزو ہے کہ ہم سب تیرے زیر حکم رہیں، اور اب تو تیری موت آ چکی ہے اور اس جگہ پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ تیری پشت پناہی کر سکے اور تجھ کو ہم لوگوں سے چھڑا سکے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ باتیں سنی تو وہ اپنے بڑے بھائی یہودا کے پاس چلے گئے اور اس سے یہ ماجرا بیان کیا تو انہوں نے یہ سن کر اپنے بھائیوں کو سختی سے منع کیا اور کہا کہ تم لوگ اپنے عہد پر قائم رہو اور انہیں مت مارو۔ اس پر وہ سب کہنے لگے کہ اس کو کسی گمنام کنویں میں ڈالنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو سب بھائی مل کر ایک گمنام کنویں کے کنارے پر لے گئے اور ان کے تمام کپڑے اتار لیے اور ننگا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ڈول میں بٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت فریاد و زاری کرنے لگے اور کہا کہ آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے ضعیف باپ کو خبر پہنچا دے اور وہ آ کر دیکھے کہ ان ظالموں نے ایک گمنام کنویں میں مجھے بے گناہ گرا دیا ہے اور ذرا بھی ان کو ترس نہ آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں میں جب آدھی راہ پہنچے اور رسی ڈول کی اس وقت بڑے بھائی یہودا کے ہاتھ میں تھی تو دوسرے بڑے بھائی شمون نے آ کر رسی کاٹ دی اور اس کا دلی ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے کنویں میں جا گرے اور پھر وہیں مر جائے۔ قضاء الہی سے ایک نیزہ پانی کنویں میں خالی تھا۔ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کو کنویں کے اندر پانی کے اوپر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی کے اندر جانے نہ دیا اور ان کو کسی قسم کا ضرر نہ ہو۔ محققین نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کتنے دن رہے۔ بعضوں نے کہا کہ صرف ایک دن رات رہے۔ جب بھائیوں نے آ کر ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یوسف کنویں کے اندر مر گئے اور ہم لوگوں نے نجات پائی۔ آپس میں کہنے لگے کہ اب بہتر یہ ہے کہ ہم سب توبہ کریں اور ہماری توبہ خدا قبول کرے اور اس چیز کا عزم اور صمیم کریں کہ شب و روز اپنے باپ کی خدمت کیا کرے تاکہ وہ ہم سب سے راضی اور خوشی رہے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر روتے روتے از حد نڈال ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے وہی کی اس کو کہ جتاوے گا اس کو ان کا یہ کام اور وہ نہ جانیں گے۔ پھر جب لے کر چلے اور آگے نہ فرمایا کہ کیا ہوا، اس واسطے کے لیک بیان کے نہیں۔ جو کچھ ان بھائیوں نے ان سے سلوک کیا وہ راستے میں بری طرح مارتے اور برا بھلا کہتے ہوئے لے گئے تھے۔ نہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے رونے پر رحم کھایا نہ فریاد پر۔ پھر کنویں میں ڈالا تو وہ کنویں کے کنارے کو پکڑ کر رہ گئے اور بہت روئے، مگر بجائے رحم کھانے کے رسی میں باندھ کر اسی کنویں میں لٹکا دیا، اور جب آدھی دور پہنچے تھے تو رسی کو کاٹ دیا اور سب بھائیوں نے مل کر ان کے کپڑے اتار لیے تھے، بالکل ننگا کر دیا تھا۔ جس آن انہوں نے رسی کاٹی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے پیارے بندے کے پاس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم ملتے ہی فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے، اے یوسف، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم کچھ اندیشہ مت کرو، بلکہ تم اپنے بھائیوں کے ظلم سے نجات مل گئی، اور خداوند قدوس نے تم کو نہایت ہی برگزیدہ کیا ہے، اور ان کے بھائیوں کو ایسا وقت ان قریب آئے گا کہ وہ تیرے سب کے سب متی اور فرما بردار ہوں گے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی آپس میں کہنے لگے کہ اب یہ بتاؤ اپنے باپ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ تو کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کیا تو اس کی کیا تدبیر ہوگی؟ آپس میں مشورے ہوتے رہے لیکن اس کا کچھ جواب سمجھ میں نہ آتا تھا۔ آخر ایک بھائی نے مجبوراً کہا کہ بھائی
بھائی صاحبان، ہم سب کو یہی کہنا ہوگا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا اور ایک بچہ بکری کا ذبح کر کے اس کے خون سے پیراہن یوسف کا جو کہ انہوں نے کنویں میں ڈالتے ہوئے اتار لیا تھا آلودہ کر لیا، اور یہی یوسف کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بزرگوار کے سامنے لے جا کر رکھا تاکہ ایک حد تک اس کو ایقان و اطمینان ہو جائے، اور ان سب بھائیوں نے مل کر مکر کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا ہونے پر اور بہت ہی روتے ہوئے سب کے سب اور نہایت عاجزی سے کہنے لگے، آئے میرے باپ۔ ہم سب دوڑنے لگے اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں لگ گئے، اور چھوٹے بھائی یوسف کو اپنے سامان و اسباب کے پاس چھوڑ دیا، اور ہم لوگ ان کی طرف سے کچھ دیر غفلت میں پڑ گئے۔ اتنے میں کوئی بھیڑیا ان کی طرف آ نکلا اور یوسف کو اکیلا اور بچہ سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا اور پھر اس کو کھا لیا، اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کہے ہوئے کو باور نہیں کریں گے، اگرچہ ہم سب کچھ سچ کہہ رہے ہیں۔ اسی رات کو وہ کرتا بھی جو بکری کے خون سے آلودہ کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کر دیا، اور پھر بعض ان میں سے کہنے لگے کہ آئے باپ، ہم بکریوں کے گلے میں گئے تھے اور یوسف کو اسباب کے پاس چھوڑ دیا تھا، ناگہان بھیڑیا اس طرف آ گیا اور یوسف کو کھا لیا، اور ہمارے باپ ہم کو معلوم ہے کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے بلکہ تکذیب کریں گے، اگرچہ ہم ہزاروں طریقوں سے سچ کہیں گے لیکن پھر بھی آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے یوسف کا کرتا خون آلودہ کر کے دکھا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس بات کا قطعاً یقین نہ کیا اور بہت متفکر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لہو لگا کر جھوٹ موٹ لائے۔ بس حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس خون آلود کرتے کو دیکھا اور غور کیا کہ یہ کرتا خون آلود تو بے شک لیکن کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، آگے یہ کیا بات ہے؟ بیٹوں سے آپ نے فرمایا کہ اس پیراہن میں یوسف کے خون کی بو نہیں آتے، اور اس بھیڑیے نے کھاتے وقت کرتا پھاڑا بھی نہیں، بالکل ثابت اتار دیا۔ جو تم لوگ میرے پاس لائے ہو، شاید بھیڑیا یوسف پر تم سے زیادہ مہربان ہوگا، کیونکہ یوسف کو تو کھا لیا اور اس کے پیراہن کو نہیں پھاڑا۔ اگرچہ تم اپنے باپ کے کہنے میں سچے ہو تو اس بھیڑیے کو میرے پاس حاضر کرو۔ اس بات کو سن کر اپنے باپ کے حکم کے واسطے انہوں نے ایک بھیڑیے کو پکڑ کر اور اس کے منہ میں لہو لگا کر باپ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے پوچھا کہ تو نے میرے فرزند جگر بند یوسف کو کھایا ہے اور تو نے اس نازک بدن پر کچھ بھی رحم نہیں کیا اور میری ضعیفی پر تجھ کو کچھ افسوس نہ ہوا۔ بھیڑیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں نے تمہارے یوسف کو نہیں کھایا، کیونکہ گوشت پوش انبیاء و صلح کا ہم پر حرام ہے، اور یا حضرت میں تو ایک بہت بڑی بلا اور رنج میں مبتلا ہوں۔ قابل عرض یہ ہے کہ بعض انبیاء اکرام کو اللہ رب العزت معجزات عطا فرمائے گا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بطور معجزہ کے ایک بھیڑیے سے گفتگو کرنے کا معجزہ عطا فرمایا گیا۔ اس بھیڑیے نے جو کہ یوسف کے بھائیوں نے اپنے باپ کے پاس لہو لگا کر حاضر کیا تھا، وہ کہنے لگے کہ میرا ایک بھائی تھا، چند روز ہوئے مجھ سے جدا ہو کر کہیں نکل گیا، میں اس کی تلاش کے واسطے نکلا ہوں کہ بوجہ گردش کے، جس کو آج تقریباً 3 دن ہو رہے ہیں، کھانا پینا بھی نہیں کھایا، بھوکا پیاسا دوڑتا ہوا 3 فرسنگ کی راہ سے شب گزشتہ کو اس صحرا میں آ پہنچا ہوں۔ آج علل صبح صاحبزادوں نے مجھے پکڑ کر میرے منہ میں بکری کا لہو لگا کر بے گناہ آپ کے حضور پیش کر دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چگلی درست نہیں مگر باسبب بے گناہی کے، حضور آپ کی پیغمبری کے لحاظ سے جو باتیں کہ سچ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، بس آپ مالک ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات اس سے سنی تو فرمانے لگے، بھیڑیا سچ کہتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے کو اپنے پاس سے کھانا کھلا کر اس کو رخصت کر دیا اور اپنے بیٹوں کو فرما دیا، میں نے یوسف کو خدا پر سونپا اور اپنے رب العالمین سے صبر مانگتا ہوں۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ آگے والے حصے میں انشاءاللہ ہم جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔